ایک ایسی ناپاک قوم جو ایسے غلیظ کاموں میں مبتلا تھی کہ جن سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی بھی قوم اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی، اور انہوں نے ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا کہ اس سے پہلے کسی بھی قوم کو اس گناہ کا گمان تک نہ تھا۔ اور جب یہ قوم اپنے گناہوں کی ساری حدیں پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرست قوم کون تھی، اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز ہے، اور اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت ہی سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم کہلائی جاتی ہے۔ اس قوم کے لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات پوری کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہتے ہیں۔ شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ اس شہر کی خوشحالی کی وجہ سے دیگر علاقوں کے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور اس شہر کے لوگ مہمان کی آمد اور مہمان نوازی سے کبھی کبھی بہت تنگ بھی آ جایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگ روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آ جایا کرتے تھے۔ لیکن شہر صدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوتی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے غلوں اور اناج پر صرف انہی کا حق ہے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھ کر شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آ گیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی جسمانی تسکین پوری کر لیا کرو، تو اس طرح یہ لوگ آنا جانا چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ شہر صدوم کے لوگ اس خوبصورت لڑکے کی جوانی اور جسم کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی، خاص طور پر جب بھی مسافروں میں سے کوئی بھی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ لگا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اس قوم کی شہر سے نکالے جانے کی دھمکیوں کے باوجود بھی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اس قوم کی اکثریت نے آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ قوم آپ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں
मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाए। इधर जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत और नौजवान मेहमानों को देखा तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए, क्योंकि उनकी कौम पहले ही इस फेले बद में बहुत ज्यादा सरकशी कर चुकी थी। लिहाजा वो इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर मजीद फिक्रमंद हो गए। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पहली बीवी वाइला, जो हकीकत में मुनाफिका थी, जब उसने इन मेहमानों को देखा तो वो चुपके से शहर सदूम के लोगों के पास चली गई और इनसे कहने लगी कि हमारे घर में खूबसूरत लड़के आए हुए हैं, और शहर सदूम के लोगों को इस बदफेली की तरफ दावत देने लगी। चुनाचे शहर सदूम के बदफेलों को जब इस बात का पता चला तो तमाम लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया, और ये लोग इन मेहमानों के साथ बदफेली करने के इरादे से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की दीवारों पर चढ़ने लगे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो अपने मेहमानों को एक कमरे में छुपा दिया, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बदफेलों को बड़े प्यार के साथ समझाया और इस घिनौने काम से मना किया। इस कौम के बदबख्त लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि इन खूबसूरत नौजवानों को हमारे हवाले कर दो ताकि हम इनके साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी तुम इनसे निकाह करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पकीज़ा हैं, और अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रसवा न करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है? वो बोले, ऐ लूत, तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं है, और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं। इस मौका पर लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में कहा कि काश मुझ में तुमसे तनहा मुकाबला करने की ताकत होती। इसी दौरान वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इनकी आंखों पर ज़रब लगाई तो वो लोग अंधे हो गए। उन्होंने कहा कि ऐ लूत, तुम हमारे पास जादूगर लेकर आए हो। उन्होंने बड़ी धमकियां दी, और आप अलैहिस्सलाम भी दिल में फिक्रमंद हुए कि जब ये मेहमान चले जाएंगे तो मेरी कौम मुझे अजियत देगी। फरिश्ते अब तक ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। जब इन बागियों की गुस्ताखी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी और बेबसी की इंतहा हो गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि या नबी अल्लाह, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और इन बदकारों पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब लेकर नाजिल हुए हैं। उस वक्त रात का वक्त था जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने अहलो अयाल और मोमिनीन को लेकर सुबह होने से पहले पहले इस बस्ती से निकल जाएं, और खबरदार कोई भी शख्स पीछे मुड़कर न देखे। बेशक इस कौम पर अजाब पहुंच कर रहेगा, जो इनको पहुंचना है बेशक इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शहर को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को जमीन पर उलट दिया। ये आबादियां जमीन पर गिरकर चिकनाचूर होकर बिखर गईं, और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बदबख्त कौम पर पत्थरों और आग की बारिश बरसा दी। हर पत्थर खुदा की तरफ से नामजद किया हुआ था, जिस पर हर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था, और अल्लाह तबारक तआला के इस दर्दनाक अजाब ने शहर सदूम के लोगों को सफा हस्ती से मिटा दिया। इसी दौरान जब अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हो रहा था तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि हकीकत में मुनाफिक थी और कौम लूत के बदकार लोगों से मोहब्बत करने वाली थी, उसने अचानक मुड़कर पीछे देखा तो वो भी अल्लाह ताला के इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला हो गई और वो एक पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई। मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं कि इस औरत की लाश आज भी इन पत्थरों में अल्लाह ताला ने आने वाली उम्मतों के लिए इबरत के लिए महफूज करके छोड़ दी है। प्यारे दोस्तों, इस तरह दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती की इब्तदा हुई और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सबसे बदकार कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया।